نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ وضو کے مسائل ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی استطاعت اور اپنے علم کے مطابق جو قرآن و سنت کا علم ہے۔ وضو کر کے پہنے ہوئے جوتوں، موزوں اور جرابوں پہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ نے وضو کیا، اس کے بعد موزے پہن لیے یا جرابیں، اور آپ کو کوئی ایسا شرعی عذر آ گیا پیش، تو اس وقت آپ پھر ان کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے جوتے بھی پہنے ہیں اور ایسی جگہ ہے جہاں جوتے اتارنا پھر دوبارہ پہننا ناممکن اور مشکل ہے، اور پھر جیسے اسکول کالج کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے جوگر، اور وہاں پہ بہت انہیں مسئلے ہوتے ہیں، اگر وہ پاؤں گیلے کر لیں تو پھر ان کے لیے انہیں خشک کرنا، ڈرائر کرنا، دوبارہ پہننا، ان کی کلاسیں کا حرج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے عذر ہیں، وہ بعد میں اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ ابھی صرف یہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ ان پہ مسح کر کے ان جوتوں پہ بھی اوپر والے ہاتھ پین سائڈ پہ ہاتھ مارنا ہوتا ہے، نیچے والے میں نہیں، تو وضو ہو جاتا ہے۔ مدت مسح مقیم کے لیے، یعنی اگر وہ بیمار ہے، سردی اتنی شدید ہے کہ پیر دھونے سے بیماری کا خطرہ ہے، یا پاؤں پہ ایسا زخم کہ پانی ٹچ ہونے سے مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو ایک دن رات یعنی 5 نمازیں وہ ایک مسح سے کر سکتا ہے۔ جیسے آپ نے فجر میں کیا اور سوکس پہن لیے، اور اس کے بعد آپ عشاء تک کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرے دن فجر کی نماز میں آپ کو پھر دوبارہ مسح کرنا ہے، یعنی دوبارہ پاؤں دھونے ہیں۔ اور مسافر ہیں اگر آپ سفر میں آپ، تو پھر 3 دن رات آپ وضو جب آپ کرنا پڑے آپ کو، تو آپ مسح خارج کر سکتے ہیں ان چیزوں پہ، اور اس طرح آپ کے لیے سہولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ جنبی ہونا، اب مسافر کے لیے 3 ہے، مقیم کے لیے مسح 1 دن رات ہے، لیکن اگر جنبی ہیں آپ، غسل جنابت کی ضرورت ہے، تو مدت مسح ختم ہو جاتی ہے۔ پھر چاہے آپ سفر میں ہیں چاہے آپ حضر میں ہیں، پھر جب ہم غسل جنابت کرتے ہیں تو پھر پاؤں سے جرابیں، موزے اتارنا ضروری ہے، اور جو مدت مسح ہے وہ ختم ہو گئی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم سفر میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رات موزے پہنے رکھنے کا حکم دیتے، خواہ پیشاب پخانے کی حاجت ہو یا نیند آئے، البتہ جنابت کی وجہ سے موزے اتارنے کا حکم دیتے تھے، یعنی اس کے بعد پھر مدت مسح ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن رات مسافر کے لیے اور 1 دن رات مقیم کے لیے موزوں کی مسح کی مدت مقرر فرمائی۔ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں اگر وضو نہیں ٹوٹا۔ اچھا، اس سے نمازوں میں کہ اجر و ثواب میں کمی نہیں آتی۔ اگر آپ نے کیا ہوا وضو اور آپ اس سے 2 یا 3 نمازیں پڑھی ہیں اور بار بار وضو کریں تو بھی بہت اس کا اجر ہے، لیکن اگر ایک ہی وضو سے آپ پڑھتی ہیں تو کمی کوئی واقعہ نہیں ہوتی ہے اجر میں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں وضو کے بجائے پاک مٹی سے تیمم کرنا جائز ہے۔ اب یہ جو مٹی ہوتی ہے یہ ڈرائر ہو لیکن ہارڈ ہو، سخت ہو، خشک مٹی ہو لیکن ڈھیلا ہو، کسی بھی جسے کہہ لیں باریک نہ ہو، تاکہ
ایسا نہ ہو کہ جب آپ اس پہ ہاتھ مارے تو ساری مٹی منہ پہ لگ جائے، اور گیلی بھی نہ ہو، چکنی بھی نہ ہو، ڈرائر ہو لیکن ہارڈ ہو، جسے ڈھیلا کہتے ہیں، ڈھیلے کی صورت میں۔ وضو یا غسل، یا وضو اور غسل دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے۔ آپ وضو کے لیے کر رہی ہیں تیمم، ٹھیک ہے، آپ نے نماز پڑھ لی، یا آپ غسل کرنے لگی ہیں، کوئی بھی غسل آپ پہ فرض تھا اور پانی کی قلت یا آپ کی صحت اجازت نہیں دے رہی، ڈاکٹر نے آپ کو کسی وجہ سے منع کیا، بہت سے اس میں ہوتا ہے، شرعی عذر ہونا ضروری ہے، یا ہاتھ بازو پاؤں پہ کوئی ایسی جگہ جہاں زخم ہے اور جس پہ پانی ڈلے گا تو بیماری بڑھے گی، یا ایسا ٹمپریچر جس سے نہانے کی وجہ سے بیماری بڑھے گی، تو اس میں غسل جنابت بھی آتا ہے، اس میں غسل حیض بھی آتا ہے۔ تو پھر آپ غسل کے لیے جو تیمم کرتے ہیں وہ وضو کے لیے بھی ہو جاتا ہے، یعنی کہ پہلے آپ نے غسل کے لیے کیا اور پھر آپ وضو کے لیے کریں۔ احتلام کے بعد غسل کرنا فرض ہے۔ دونوں ہاتھ ایک مرتبہ مٹی والی جگہ پر مار کر پہلے منہ اور پھر دونوں ہاتھ ایک دوسرے پہ پھیر لینے سے تیمم مکمل ہو جاتا ہے۔ دوبارہ سنیے، دونوں ہاتھ ایک مرتبہ مٹی والی جگہ پر مار کر پہلے منہ اور پھر دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیر لینے سے تیمم مکمل ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بازو پہ بھی ملنا ہے یا پیروں پہ بھی ملنا ہے یا سر کا مسح بھی کرنا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام سے بھیجا، مجھے احتلام ہو گیا اور پانی نہ ملا، میں تیمم کرنے کے لیے زمین پر جانوروں کی طرح لوٹا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس واقعے کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اپنے ہاتھ سے اس طرح کر لینا کافی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ ایک مرتبہ زمین پہ مارے اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پہ مارا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلیوں کی پشت اور منہ پہ مسح کر لیا، سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ وضو کے بعد مزجہ ذیل دعا پڑھنی مسنون ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑھ لے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یہ دعائیں آپ کو یاد ہیں، لیکن مزید صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ لاسٹ میں جب ہمارے لیکچر آئیں گے تو اس میں ہم عربی تلفظ کے ساتھ بھی آپ کی نماز ٹھیک کروائیں گے، اللہ نے اگر زندگی دی تو، اور اس کے بعد نماز کے ڈیپلی میننگز بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ نماز میں کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ وضو کے دوران مختلف اذان ہوتے وقت مختلف دعائیں یا کلمہ شہادت پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ وضو کرنے کے بعد بے مقصد باتیں یا فضول کام نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ وضو اللہ سے ملاقات کے لیے آپ کا تیار ہونا ہے۔ اس کے بعد آپ اگر فضول کاموں میں، لایانی کاموں میں، بے مقصد کاموں میں، تو وہ اس وضو کا فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو توڑتا نہیں ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر نماز میں بھی ٹائم ہے تو قرآن اٹھا لیں، وہ نہیں اگر ابھی دل چاہ رہا تو تسبیح اٹھا لیں، اذکار کر لیں، کوئی کام کر لیں۔ آپ نے سبق یاد کرنا تھا، سبق سنانا تھا، سبق میں نے سننا ہوتا ہے جیسے، وہ کر لیں۔ با مقصد کام ضرور کریں، بے مقصد نہ کریں کہ چلو اتنی دیر فیس بک دیکھ لیتی ہوں، اتنی دیر یوٹیوب دیکھ لیتی ہوں، اتنی دیر ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتی ہوں، اتنی دیر کسی کو کال کر کے ابھی نماز میں 10 منٹ ہے گپ شپ لگا لوں۔ ان چیزوں سے بچیں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کر کے مسجد کی طرف جائے تو راستے میں انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالیں، کیونکہ وضو کرنے کے بعد وہ حالت نماز میں ہوتا ہے۔ اسے احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی نے روایت کیا۔ ٹیک لگائے بغیر نیند یا اونگ آ جائے تو وضو
یا تیمم نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر آپ نے ریلیکس ہو کے ٹیک لگائی کرسی کے ساتھ یا کسی دیوار کے ساتھ اور نیند آ گئی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور تیمم بھی ختم ہو جاتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نماز عشاء کا انتظار کرتے یہاں تک کہ ان کے سر نیند کی وجہ سے جھک جاتے، پھر وہ دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتے. تو پھر ٹیک نہیں لگائی ہوتی تھی، انتظار میں اس طرح بیٹھے ہوتے تھے. ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک آواز نہ آئے یا ہوا خارج نہ ہو اس وقت تک دوبارہ وضو کرنا واجب نہیں ہے. یعنی شک نہ کریں، شک ہو جائے کہ پتہ نہیں وضو ہے کہ نہیں تو میں شک سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. کپڑے کی آڑ کے بغیر شرمگاہ کو ہاتھ لگایا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ اپنی شرمگاہ ہے چاہے بچوں کو آپ اس کو واش کروا رہی ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر کپڑے کے ساتھ ہے تو پھر نہیں ٹوٹتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا ہاتھ کپڑے کی آڑ کے بغیر اپنی شرمگاہ کو لگایا اس پر وضو واجب ہو گیا. اسے احمد نے روایت کیا. بچوں کو جب آپ نیپز چینج کرتی ہیں واش کرواتی ہیں تو وضو آپ کا اگر تھا تو ٹوٹ گیا، آپ دوبارہ کریں. اور اگر آپ اس کے لیے گلوز رکھتی ہیں تو پھر آپ کے ہاتھ اس کی شرمگاہ کو ڈائریکٹ ٹچ نہیں کرتے تو پھر آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا. محض شک سے وضو نہیں ٹوٹتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں شکایت محسوس کرے، اسے شک ہو جائے کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو جب تک وہ بدبو محسوس نہ کرے یا آواز نہ سنے مسجد سے وضو کے لیے باہر نہ نکلے، اسی میں وہ نماز پڑھے. کیونکہ یہ بھی ایک شیطان ہے جو بار بار شک ڈلواتا ہے تاکہ ہماری جماعتیں مس ہو جائیں، اور جو ہم خواتین ہیں وہ گھر میں ان کی نماز لیٹ ہو جائے. تو اول وقت میں نماز پڑھنا لیٹ پڑھ کے پڑھنے سے بہت بہتر ہے. ہمارے یہاں ایک مشہور ہے جی آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. البتہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہم بکری کا گوشت کھا کے وضو کریں؟ آپ نے فرمایا چاہو تو کر لو، چاہو تو نہ کرو. پھر اس نے سوال کیا کیا اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اونٹ کا گوشت کھا کے وضو کرو. اسے احمد اور مسلم نے روایت کیا. جماعت میں آپ کھڑے ہیں اور مقتدی کا وضو ٹوٹ جائے تو اسے ناک پہ ہاتھ رکھ کر صف سے نکل جانا چاہیے اور نیا وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے. اور باقیوں کو پتہ ہونا چاہیے کس کی علامت کیا ہے، کس کا وضو ٹوٹ گیا. اگر وہ ناک پہ ہاتھ رکھے بغیر نکلے گا تو پریشانی ہو جائے گی ذہن میں کہ اللہ خیر کرے، اسے ایک دم کیا ہوا ہے، یہ کیوں نکل گیا، اس کی کہیں طبیعت تو نہیں خراب، یہ کہیں پیچھے جا کے بے ہوش نہ ہو جائے، اکیلا نہ گھر جائے. تو بہت سی سوچیں ہوتی ہیں. تو ناک پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب تمام مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے نماز پڑھتے ہوئے کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اپنی ناک پہ ہاتھ رکھے اور وضو کر کے آئے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. نیز پانی ملنے یا پانی استعمال کرنے کی قدرت حاصل ہونے کے بعد تیمم کی رخصت ختم ہو جاتی ہے. یعنی شرعی عذر جب ختم ہو گیا تو تیمم کی رخصت بھی ختم ہوگی. وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا مستحب ہے. اسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں اور تحیۃ الوضو جنت میں لے جانے والے عمل ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.